بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ زہر کی مثل ہوتا ہے اور زہر چاہے کم ہو یا زیادہ نقصان ضرور دیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ درد ہو یا الفاظ اللہ ہی سمجھتا ہے، لوگ تو بس صرف کہتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے وقت پر ہی نکلتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، رب کی رحمت کے سمندر کے سامنے ہماری تکلیفیں ایک بوند کی طرح ہیں۔ پر پرندوں کے اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو سمجھو زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، اور وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ دین سے نکل جائے گا اور اسے شعور تک نہیں ہوگا۔ اپنی انا کا قد اپنی ذات سے اونچا نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات انا اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ انسان کا وجود چھپ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بوقت ضرورت لوگ آپ کی ذات کو تلاش کریں اور نظر صرف آپ کی انا آئے۔ اگر اللہ آپ سے کوئی چیز دور کر دے تو ضروری نہیں کہ وہ چیز ہی آپ کے لیے بری تھی، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ خیر ہو جس کے وہ مستحق ہی نہیں ہیں۔ مخلص دوست عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے ملے تو فرمانے لگے، تم ہی تو میرے غموں کا مداوا ہو۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص اور ایمانی دوست ہیں، ان کی قدر کریں، اپنے اور ان کے درمیان انا کی دیوار حائل نہ ہونے دیں۔ انسان کی زیادہ تکلیف کی وجہ اس کی منفی سوچ، نا امیدی اور شکر کی کمی ہے۔ بعض اوقات آپ کو کبھی کسی چیز کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ یاد نہ بن جائے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت بات یاد آئے تو وہ بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، میرے رب، میری اس تکلیف کا مجھے بہترین اجر دینا۔